السلام علیکم کلاس 7th دس از راشدہ عمران کیمپس 9 فیلکن ہاؤس گرامر اسکول سے آپ سے مخاطب ہیں. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. کلاس 7th ہم نے کل سبق نیا شروع کیا تھا املی کا درخت. ٹھیک ہے, آج ہم اسی کو آگے لے کر چلیں گے اور اس کے بعد اس کی ہم وضاحت بھی کروانے کے بعد آپ کو اس کی کوشچن آنسرس کی طرف لے کے چلیں گے. تو کھول لیجئے آپ سب اپنی کتابیں اور صفحہ نمبر کتاب کا ہے 17. ٹھیک ہے, کل ہم نے جہاں ختم کی تھی ریڈنگ, آج ہم وہیں سے اپنی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں. آپ سب اپنی کتابیں کھول لیجئے, صفحہ نمبر 17 اور سبق ہے املی کا درخت. کلاس میں ریڈنگ کروں گی, آپ پینسل سے مشکل الفاظ انڈر لائن کریں گے اور اس ریڈنگ کرنے کے بعد میں اس کی وضاحت بھی آپ کو کرواؤں گی. ایک رات اس زور کی آندھی چلی کہ سارے گاؤں میں کھلبلی مچ گئی. گھروں کے چھپر اڑ گئے, ٹین کی چھتیں بھی اکھڑ کر دور جا گریں. غریبوں کے جھونپڑوں کے نام و نشان تک مٹ گئے. کئی گھروں میں آگ لگ گئی. بچے ڈر کے مارے چارپائیوں کے نیچے گھس گئے. بڑے بوڑھے دعائیں مانگتے رہے. ساری رات جاگتے کٹی. صبح 5 بجے کے قریب خدا خدا کر کے آندھی تھمی. اب گھر سے نکل کر گاؤں کا حال دیکھا تو لوگوں کو بہت دکھ ہوا. انہوں نے گھر گھر جا کر ایک ایک کی خیریت دریافت کی. اب آگے بڑھے. یہ دیکھ کر انہیں بہت صدمہ ہوا کہ ان کا پرانا درخت جس نے ان کی بزرگوں کی آنکھیں دیکھی تھیں زمین سے اکھڑا پڑا ہے. اس وقت وہ اپنا دکھ بھول گئے اور سب اس کا ماتم کرنے لگے. اب انہیں اس کی قدر ہوئی. سب کے سب آندھی کو برا کہنے لگے اور عورتوں نے اسے کوسنا شروع کر دیا. اچھا کلاس کو سمجھ لیجئے پہلے کہ اس میں سبق میں جو میں نے پہلے شروع کی ہے ریڈنگ, تو اس میں اس کی وضاحت میں کیے دیتی ہوں کہ جیسا کہ آپ نے پڑھا پچھلے سب پیراگرافس میں کہ املی کا درخت تھا گاؤں کے باہر اور بچے اسے بہت پسند کرتے تھے, اس کے نیچے کھیلتے تھے, اس کی پھل کو جو کٹاریں ہوتی ہیں وہ کھاتے تھے اور بزرگ بھی اس کے نیچے بیٹھتے تھے اور جو مسافر تھے وہ بھی اس کے نیچے آرام کرنا پسند کرتے تھے. تو یہ ساری باتیں آپ نے اس پچھلے پیراگراف میں پڑھ لی. اب آپ کو مزید ہم بتاتے ہیں کہ ایک رات کیا ہوا کہ بہت زور سے آندھی آئی. آپ کو پتہ ہے کہ جب بہت زور سے آندھی آتی ہے تو بہت بڑی بڑی جو ہے وہ چیزیں اکھڑ جاتی ہیں. درخت بھی اکھڑ جاتے ہیں اور سائن بورڈ جو ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں شہروں میں. لیکن یہ گاؤں کی بات ہو رہی ہے, لہٰذا یہاں جب لوگوں کے گھر آپ کو پتہ ہے کچے ہوتے ہیں اور ٹین کے اور چھپر کے جو چھتیں ہوتی ہیں, ٹین کی چھتیں ہوتی ہیں, تو وہ بھی جناب کیا ہوا کہ زبردست آندھی کے آنے سے وہ گھروں کی چھتیں چھپر جو تھے وہ کچی کی چھتیں جو انہوں نے ڈالی ہوئی تھیں وہ ٹوٹ کر دور جا گری اور غریبوں کی جھونپڑیاں جو تھیں ان کے ختم ہو گئی, ان کا نام و نشان تک مٹ گیا. ٹھیک ہے, کئی گھروں میں جو چولہا جل رہا تھا تو وہ ایسی آگ لگی, وہ پھیل گئی آگ سارے گھر میں, آگ گھروں میں پورے گھر جل گئے. بچے بیچارے زور شور سے اور ہوا کے زور سے اور آوازوں سے اور اس سارے ہنگامے سے ڈر گئے اور وہ بیچارے انہوں نے کیا کیا کہ چارپائیوں کے نیچے گھس گئے. بڑے بوڑھے جو تھے وہ دعائیں مانگتے رہے, رب سے خیر کی دعائیں مانگتے رہے کہ اللہ پاک اس مشکل کو ہمارے لیے آسان کر دے اور سب کو خیر و عافیت سے رکھ. بہرحال کیا ہوا کہ ساری رات سب لوگ جاگتے ہی رہے. تقریباً صبح فجر کے وقت 5 بجے کے قریب خدا خدا کر کے آندھی کی شدت میں کچھ کمی آئی, آندھی تھمی. اب لوگوں نے باہر نکل کے دیکھا تو لوگوں کو بہت دکھ ہوا. اس کے بہت لوگوں کا نقصان ہو گیا تھا, ان کا مالی نقصان, کافی لوگ زخمی بھی ہو گئے تھے. سب نے ایک دوسرے کی آگے بڑھ کر خیریت دریافت کی, سب کو پوچھا. جو لوگوں کا مسئلے ہو گئے تھے, جن کے گھر ٹوٹ گئے تھے, لوگ ان کی مدد کرنے لگے. اب جب تھوڑا سا یہ آگے بڑھے ہیں, گاؤں سے باہر نکلے, تو انہیں یہ دیکھ کے تو بہت ہی زیادہ صدمہ ہوا کہ وہ درخت ان کا املی کا پرانا درخت جس نے بزرگوں کو دیکھا تھا, وہ بہت نسلیں دیکھی تھیں ان کے بزرگوں کو دیکھا تھا, وہ اکھڑا پڑا ہوا ہے, زمین پہ اکھڑا گرا پڑا ہوا ہے. آندھی کے زور کی وجہ سے وہ درخت بھی اکھڑ گیا جڑوں سے اور وہ جناب زمین پر گرا پڑا ہوا ہے. اس وقت سارے گاؤں والے اپنا دکھ بھول گئے اور سب اس کا افسوس کرنے لگے اور انہیں اب اس کی قدر ہوئی کہ کیا ہے, کیسے ہمارے بچے اس کے نیچے کھیلتے تھے, کیسے مسافر اس کے نیچے بیٹھتے تھے, کیسے بڑے اس کو اپنے صلاح مشورے کے لیے استعمال کرتے تھے اور ہم کیسے اس کا پتہ بتاتے تھے. اپنا گاؤں کا پتہ بتانے کے لیے ہم اس کی نشانی بتاتے تھے کہ وہاں ہمارے گاؤں کے شروع میں ہی ایک املی کا درخت ہے.
ٹھیک ہے، تو سب لوگوں نے، عورتوں نے اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ تو یہ جو یہاں تک میں نے تشریح وضاحت کری آپ کو کہ جہاں تک کہ میں نے ریڈنگ کی تھی، اب میں مزید آگے پڑھتی ہوں کہ چھوٹے بڑے سب آندھی کو برا کہہ رہے تھے اور روتے جاتے، لیکن کیا سچ مچ آندھی کا قصور تھا؟ اگر یہ بات ہے تو چوپال کے پاس نیم کا درخت اچھا خاصا کھڑا ہے، وہ کیوں نہیں گرا؟ اور بھی کئی درخت ہیں، وہ رات بھر آندھی کی چوٹیں سہتے رہے مگر گرے نہیں، صحیح سلامت رہے۔ ہم آندھی کو دوش دیتے ہیں پر یہ نہیں دیکھتے کہ گرنے والے درختوں کی جڑیں کھوکھلی ہو گئی تھیں، آندھی کے تھپیڑے جو پڑے تو اوندھے زمین پر آ گرے۔ ٹھیک ہے، یہ پیراگراف یہاں تک ختم ہوا۔ اس کی تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں اس وقت کہ سب جب کہ برا کہہ رہے تھے آندھی کو کہ اس کے چلنے کی وجہ سے، اس کی زور کی وجہ سے جو تھا وہ املی کا درخت اکھڑ گیا اور گر گیا، تو کیا ہمیں سب سوچ میں پڑے کہ کیا واقعی آندھی کی وجہ سے یہ درخت گرا؟ لیکن کیونکہ اگر آندھی ہی تھی تو پھر دیکھیے کہ نیم کا درخت، چوپال کے پاس جو نیم کا درخت تھا وہ تو ویسا اچھا خاصا کھڑا ہوا ہے، ویسا کا ویسا، وہ کیوں نہیں گرا؟ اگر آندھی کے ہی زور سے گرا تھا تو وہ درخت کیوں نہیں گرا؟ یہ املی کا درخت کیوں گر گیا؟ اور بھی کئی درخت تھے جو رات بھر زور سہتے رہے آندھی کا اور جھکڑ سہتے رہے، لیکن وہ گرے نہیں اور صحیح سلامت رہے۔ لیکن اصل بات کیا تھی کہ ہم آندھی کا اتنا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ کیا تھا کہ گرنے والے درختوں کی جڑیں کھوکھلی ہو گئی تھی، اور جب جیسے ہی ان کی جڑیں کھوکھلی ہو گئی تھی تو پھر ان کی گرپ جو تھی، ان کی جو گرفت تھی، وہ جو جس سختی کے ساتھ زمین کے ساتھ پیوست تھے، وہ کمزور ہو گئی تھی، اور جیسے ہی آندھی کے تھپیڑے جو پڑے اور آندھی کا زور جو پڑا تو وہ ان سے کھڑا نہیں رہا گیا اور وہ اوندھے منہ زمین پر آ گرے۔ ٹھیک ہے، اب سب سے اہم پیراگراف جو اس سبق کا لب لباب ہے وہ میں پڑھنے جا رہی ہوں، اسے آپ کو بہت غور سے سننا ہے اور سمجھنا ہے۔ تو کیا ہے کہ پھر یہی حال قوموں کا ہے، جب کسی قوم کے اخلاق بگڑ جائیں اور لوگ اپنی ذات کو مقدم سمجھنے لگتے ہیں، وہ قوم کے مفاد کو اپنے ذاتی مفاد پر قربان کرنے سے بالکل نہیں ہچکچاتے، وہ اقتدار اور زر کی ہوس میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ ناجائز ذرائع استعمال کرنے میں بھی تامل نہیں کرتے، خلق خدا کو لوٹ لوٹ کر اپنے عزیزوں اور دوستوں کے گھر بڑھتے ہیں، بد اعمالی اور بد کرداری کا دور دورہ ہو جاتا ہے، اس وقت انصاف اڑ جاتا ہے، حق گوئی، اخلاقی جرأت اور قوت ایمانی باقی نہیں رہتی، ملک میں نفاق اور انتشار پیدا ہو جاتا ہے، زندگی دشوار ہو جاتی ہے، قوم میں ضعف آ جاتا ہے، اس کی جڑیں بھی املی کے درخت کی طرح کھوکھلی ہو جاتی۔ ٹھیک ہے، تو اب دیکھیے کہ ہم اگر آج اپنے اس میں کیا بتایا، پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اس میں ایسی یہی حال جیسے کہ املی کا درخت کا حال تھا کہ اس کی جڑیں کھوکھلی ہو گئی تھی، اسی طرح بتایا کہ قوموں کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ قوموں کی بھی جڑیں جو ہیں وہ اخلاقی طور پہ جب اچھی ہوتے ہیں اخلاق، تو وہ ان کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں اور وہ مضبوطی سے بطور قوم کے کھڑے رہتے ہیں۔ تو جب کسی قوم کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں، یعنی اخلاق بگڑنے کا مطلب کیا ہے کہ اس میں کیا کیا برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ لوگ صرف چاہتے ہیں اپنے آپ کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اپنے فائدے اپنے نقصان کو بہت اہمیت دیتے ہیں، اور وہ قوم کے بطور مجموعی طور پر قوم کی بات نہیں کرتے اور اپنے قوم کے فائدے کو اپنے ذاتی فائدے پر قربان کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور وہ اقتدار اور پیسے دولت کی ہوس میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں، اتنا زیادہ وہ مال اور دولت کے ہوس میں اور اس کو حاصل کرنے میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ وہ ناجائز حلال اور حرام کی تمیز بھی باقی نہیں رہتی، وہ کوئی یہ نہیں سوچتا کہ یہ میں حلال کر رہا ہوں یا حرام سے حاصل کر رہا ہوں، اس کو بھی نہیں سوچتے، اور پھر بس یہ سوچتے ہیں کہ کہیں سے بھی مال حاصل ہو رہا ہے، کہیں سے بھی دور حاصل ہو رہا ہے، کہیں سے بھی اقتدار حاصل ہو رہا ہے، ہمیں اسے حاصل کرنا ہے، اور پھر کیا ہے وہ دوسرے لوگوں کا حق مارتے ہیں، اپنے اور اپنے عزیزوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ برائیاں جو انسان کی بد کرداری ہے اور برائیاں ہیں وہ معاشرے میں پھیل جاتی ہیں، کوئی انصاف کرنے والا نہیں رہتا، کوئی سچ بولنے والا نہیں رہتا، اخلاقی جرأت اور ایمان، سب سے مین چیز کہ ایمان باقی نہیں رہتا، لوگوں کے دلوں میں یہ خوف باقی نہیں رہتا کہ ہمیں اللہ کے آگے جواب دہ رہنا ہے، ملک میں بد امنی اور نفاق اور اضطراب پھیل جاتا ہے، سب لوگ پریشان بدحال ہو جاتے ہیں، زندگی بہت مشکل لگنے لگتی ہے، قوم میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی جڑیں بھی املی کے درخت کی طرح کھوکھلی ہو جاتی ہیں، یعنی بطور قوم کے پھر وہ قوم جو ہے بطور ایک قوم کے قوم نہیں رہتی بلکہ فرقوں میں اور افراد میں بڑھ جاتی ہے،
ٹھیک ہے، تو اگر آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے کا بھی بالکل یہی حال ہے، اور ہمارا معاشرہ بھی جو ہے ہر طرح سے اخلاقی طور پہ تنزل کا شکار ہے، اخلاقی طور پہ بہت بدحالی ہے. ہم سب کے بطور قوم کے ہمارے اخلاق بہت برے ہو گئے ہیں. ہم ہر وقت اپنے فائدے کو پیش نظر رکھتے ہیں، ہمارے درمیان حلال و حرام کی تفریق ختم ہو گئی. یہ ساری برائیاں آج جتنی بھی اس پیراگراف میں بتائی ہیں، آج اگر آپ دیکھیں تو وہ ہر طرح سے ہم پر پوری طرح فٹ آتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تو سبق کا ریڈنگ تھی. اب آ جائیے اس کے سوال جواب کی طرف کہ مصنف نے درخت کو مسافر نواز کیوں کہا ہے. تو یہ میں نے کچھ پوائنٹس یہاں بورڈ پہ لکھے ہوئے ہیں، اس کو آپ دیکھیے. ان پوائنٹس کی مدد سے آپ کو سوال کا جواب لکھنا ہے کہ مصنف نے درخت کو مسافر نواز کیوں کہا ہے. مسافروں کے لیے آرام کا باعث اور سایہ فراہم کرتا تھا. ٹھیک ہے، تو آپ اس کا جواب کیسے لکھیں گے؟ مصنف نے درخت کو مسافر نواز اس لیے کہا ہے کیونکہ وہ مسافروں کے لیے آرام کا باعث تھا اور انہیں سایہ فراہم کرتا تھا. میں نے پوائنٹس لکھ دیے ہیں، ان کو جملوں کی صورت میں جواب آپ کو خود لکھنا ہے سمجھ کے. دوسرا بے حصہ کہ گاؤں کے لوگوں کو درخت کیوں اتنا عزیز تھا، کیوں اتنا اسے پیار کرتے تھے. کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ گاؤں کے لوگوں کو درخت اس لیے عزیز تھا کہ ایک تو یہ بہت پرانا درخت تھا، بہت پرانے زمانے سے موجود تھا، اور کئی نسلیں جو تھیں وہ اس کے نیچے کھیلتی کودتی بڑی ہوئی تھیں اور پھر دنیا سے چلی گئی تھیں. ٹھیک ہے، بچوں کے کھیلوں کا مرکز تھا، بڑوں کے صلاح مشورہ کرنے کی جگہ تھی، اور پھر وہ ان کی شناخت اور ایک طرح سے ان کی پہچان بن گیا تھا. ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ اس کا جواب لکھیں گے. یہ میں نے پوائنٹس لکھ دیے ہیں اور ان پوائنٹس کی مدد سے جواب آپ کو خود لکھنا ہے. اگلا سوال ہے کوہن سال افراد سے کیا مراد ہے. اب اس کے معنی دیکھیے. کوہن کے معنی ہے پرانے، اور سال کے معنی ہوئے زمانے، یعنی پرانے زمانے. اور افراد کا مطلب لوگ، یعنی پرانے زمانے کے لوگ. اس کا مطلب کیا ہوا کہ پرانے زمانے کے لوگ. ٹھیک ہے، تو یہ ابھی صرف آج ہم نے آپ کو 3 سوال ہم نے سبق کی آپ کو ریڈنگ کروائی. اس کو آپ نے سمجھ کے ریڈنگ کرنی ہے. آپ کا ہوم ورک کیا ہے کہ آپ کو اس سبق کی سمجھ کے ریڈنگ کرنی ہے. اور پھر دوسرے یہ کہ آپ کو اس کو سوال نمبر 1 کا آپ کو حصہ الف ب اور جیم یہ اپنی کاپی میں ہوم ورک کے طور پہ کرنا ہے. اور جب میں کاپیز منگواؤں گی تو یہ آپ کا ہوم ورک چیک کروں گی. ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو یہ سبق اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس کو سمجھ کے آپ ہوم ورک کیجیے گا اور اس کو غور کیجیے گا کہ ہمارے اندر جو اخلاقی برائیاں پیدا ہو گئی ہیں انہیں ہم کس طرح سے دور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اپنی بہتری کے لیے جو قومیں کوشش نہیں کرتی تو پھر وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. تو ہمیں اگر اپنا بھلا چاہیے تو ہمیں اپنے آپ کو اخلاقی طور پر بہتر کرنا ہوگا. اور یہ سبق اسی موٹیویشن کے تحت ہے کہ آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ آپ اپنے اخلاق کی اصلاح کر سکیں، جو برائیاں پیدا ہوئی ہیں انہیں چھوڑ دیں، اور اچھے اخلاق حسنہ جو ہے، جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طور طریقہ تھا، اسے ہم اپنائیں. سچ بولیں اور لوگوں کا حق مارنے سے گریز کریں. کماتے ہوئے یہ سوچیں کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. دوسروں کے لیے دل میں جگہ گنجائش پیدا کریں. یہ ساری باتیں. ٹھیک ہے، امید ہے کہ آج آپ کو اس کا سبق اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. آپ کو اس کا ہوم ورک کرنا ہے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مسز راشدہ عمران کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.